السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پھر سے حاضر ہو گئے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس دنیا کے اندر جو لوگ آئے ہیں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، ان کے ساتھ ان کی بیوی جو ہے دادی حوا جو ہیں وہ آئیں، اور انہی کی نسل سے جو ہے دنیا کے اندر لوگ پھیلتے گئے اور ہم لوگ بھی یہاں تک پہنچتے گئے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق پیدا کیے، خصی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، جو جانور ہیں، ان کو ہم نے علم دے کے پیدا کیا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری کے بچہ پیدا ہوتے ہی خود بخود چلنے لگتا ہے، خود بخود، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں کہ تمہاری ماں یہاں، تمہارا تھن یہاں، اس میں منہ لگاؤ، دودھ پیو، نہیں، پیدا ہوتے ہی خود بخود چلنے لگا، چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ انسان کے بچہ کو دیکھیے، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جو ہے ایک پتہ نہیں کیا کیا آج کل کے زمانے میں آ گیا بچوں کے چلنے کے لیے، وہ لا کے دیتا ہے۔ کئی بچہ باپ جو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے چلاتا ہے، سکھاتا ہے کہ بچہ ایسے چلنا ہے، ایسے چلنا ہے۔ لیکن دنیا میں انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق پیدا کیے اللہ نے، سب کو علم دے کے پیدا کیا، سب کو اپنا اپنا علم دے کے پیدا کیا کہ تمہارا یہ کام ہے، تم کو یہ کھانا ہے، تم کو یہاں رہنا ہے، تمہارا یہ رہنا ہے، بس۔ لیکن جب انسان آیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو ایک نمبر کا جاہل پیدا کیا۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن پاک کہہ رہا ہے، 14 پارے کے اندر آپ جائیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ واللہ خلقکم من بطون امہاتکم، کہ میرے بندو میں نے تم کو اپنے تمہاری ماں کے پیٹ سے جو ہے نکالا اس حالت میں کہ لا تعلمون شیئا، تم ذرہ برابر بھی کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جانتے تھے؟ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پیدا ہوتی ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ماں نے سکھایا کہ جو تمہارے ابو ہیں، یہ تمہارے خالہ ہیں، تمہاری پھوپھا ہیں، یہ تمہارے جو ہے چچا ہیں، یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ تمہاری ممانی ہیں۔ ماں سکھاتا ہے، باپ سکھاتا ہے، باپ سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو ایک باپ، ایک ماں سکھاتا ہے بچوں کو۔ پھر اس کے بعد جب 10-12 سال کی ہو تو اس کو اسکول میں ڈالتا ہے، دنیا کا علم سیکھتا ہے، اخروی علم سیکھتا ہے، تب جا کے وہ ایک اچھا انسان 25 سال کے بعد جو ہے اچھا انسان کہلاتا ہے، پڑھا لکھا انسان کہلاتا ہے۔ وہ بھی کب؟ 25-30 سال کے بعد۔ جبکہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہیں 25-30 سال کسی کی عمر نہیں ہے۔ ایک بکری جو ہے اس کی عمر 5 سال ہے، خصی جو ہے 5 سال سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ ایک مچھر جو ہے اس کی زندگی حیات جو ہے 6 یا 7 مہینے ہیں۔ لیکن ایک واحد مخلوق ہے حضرت انسان، جو 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد علم سیکھتا ہے مکمل، اور 70 80 90 کے سال میں جا کے انتقال ہوتا ہے۔
تو اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا. اب ظاہر سی بات ہے اس انسان کو بتلانے والا کوئی تو ہونا چاہیے نا کہ بھائی اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا. ہمیں تو علم ہونا چاہیے نا. تو یہ بتلائے گا کون؟ تو سیدھی بات ہے کہ پہلے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر قوم کے اندر، ہر لوگوں کے اندر نبی کو بھیجتے رہے انہی میں سے، اور لوگوں کو بتلاتے رہے. تو ہمارا آج کا جو موضوع، جو ٹاپک یہی ہے کہ پہلے کے جو لوگ تھے، پہلے کے جو قوم تھے، وہ لوگ کیوں ہلاک و برباد ہوئے، ان کے اوپر عذاب کیوں آیا، ان کے اوپر ہلاک و بربادی کا جو ہے سبب کیا تھا، وہ کیسے ان کے اوپر عذاب آیا، کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے. اور یہ سوال میرے ذہن میں اس وقت آیا کہ جب ہم نے محرم الحرام کے مہینے جو چل رہا تھا، 8ویں 9ویں 10ویں، تو اس میں ہم نے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھا، بہت ساری جگہوں پہ ہمارے شہر میں بھی ہوا کہ جو ہے محرم کے مہینے میں جو لوگ غم منا رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ جو لوگ نیک صالح انسان ہیں وہ لوگ بیوقوف ہیں، اور جو لوگ غم منا رہے تھے وہ لوگ اچھے انسان تھے، اللہ کے نزدیک بہت نیک بندے انسان تھے. تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ پہلے کے لوگ، پہلے کی جو قوم تھے، نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے اوپر طوفان کا عذاب کیوں آیا؟ سمود جو تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ان کے ماننے والے تھے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ تو میرے ذہن میں سوال کئی دنوں سے چل رہا تھا کہ ایسا کیوں؟ کیا ہم لوگ بیوقوف ہیں کہ 18-20 سال ہم نے قرآن حدیث کو پڑھا سمجھا اور ہم ہی لوگ غم نہ منائیں؟ ہم ہی لوگ حضرت حسن و حسین کو نہیں مانیں؟ یہ تو بیوقوفی والی بات ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جاہل ہو گئے، اور جن لوگوں نے جو ہے غم منایا، روڈ کو جام کیا، سڑک کو جام کیا، وہ لوگ اللہ والے بن گئے. واہ، کیا لاجک ہے! کیا معاشرے میں چل رہا ہے؟ تو ہمیں اس پہلے کی قوموں کی ہلاک و برباد، ان کے اوپر عذاب آنے کا جو وجہ معلوم ہوا، تو ہمیں ایک ہی چیز معلوم ہوا، وہ یہ کہ پہلے کے لوگ اپنے اپنے وقت کے نبی کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا. میرے سوال کا جواب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا نا کہ پہلے کے لوگوں کے اوپر عذاب کیوں آیا تھا؟ اس لیے کہ وہ لوگ اپنے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے. سیدھا سا سوال کا جواب. حضرت نوح علیہ السلام 1000 میں 50 سال کم، 950 سال انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتلایا، لوگوں کے سامنے جو ہے دعوت کا کام لے کے جاتے تھے. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر انگلی ڈال دیتے تھے، اصابعہم، اپنے چہروں کو چھپا لیتے تھے، ان کی باتوں کو مانتے نہیں تھے. حضرت صالح علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھاتے رہے کہ بھائی ایک اللہ کی بات مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بت پرستی، یہ جو شرک ہے، یہ سب غلط ہے، یہ سب بہت بیہودہ والی بات ہے. تو لوگوں نے نہیں مانی. حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی ایک اللہ کی بات مان کے چلیے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے. لیکن کسی بھی شخص نے نبی کی باتوں کو نہیں مانا، تو جس کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر عذاب لا کے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. پانی لے آئیے، کوئی گلاس نہیں ہے؟ گلاس تو تھا. اب ٹھیک اسی طرح ابھی کے دور میں اس وقت
مسلمان جو پریشان حال ہے، خستہ حال ہے، ہر جگہ مسلمان ہی مارا جا رہا ہے، ہر جگہ مسلمان ہی پریشان حال ہے، تو کیا ہم نے اس موضوع پہ اس بات کو لے کے سوچا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے کہ ہماری زندگی میں ہی مصیبتیں کیوں؟ ہم مسلمان ہی کیوں پریشان حال ہے؟ اتنے سارے مسلمان علماء کرام اس دین کو، اس ہندوستان کو آزاد کرایا، اس کے باوجود بھی ہمارا اس میں حصہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم پریشان کیوں ہیں؟ آری ہم سب کی بات کر رہے ہیں، ہندوستان ہو یا دیگر ممالک ہو، کسی بھی کوئی بھی ممالک ہو، ملک ہو، ہر جگہ کا یہی حال ہے کہ مسلمان پریشان حال ہے، خستہ حال ہے، مجبور ہے، بے کس ہے، لوگوں کے سامنے فریادیں رکھ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ بھی جو ہے اپنے اپنے وقت کے علماء کرام کے، مفتیان کرام کی باتوں کو نہیں مانا، ان کی باتوں پہ عمل ہم نے نہیں کیا۔ ہر آدمی اپنی طرف سے مسئلہ مسائل جھاڑ رہا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو جو ہے مولانا سمجھ رہا ہے، ہر آدمی اپنے اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ تو پھر اس دنیا کے اندر نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نبی کو بھیجا کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک مقدس کتاب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیا؟ کیوں اتارا؟ کیا مقصد تھا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سورہ فرقان کے اندر، کل ہی تفسیر میں گزرا ہے عشاء کے بعد، کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ ہم اس قرآن پاک مقدس کتاب کو اپنے بندے خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں، اتار رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کو معلوم ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، لوگوں کو معلوم ہو کہ قرآن ہمیں کیا گائیڈ لائن بتلا رہا ہے، لوگوں کو معلوم ہو کہ قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ یہ مقصد تھا، اور اسی قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کو نبی بنا کے بھیجا، ان کے اوپر قرآن پاک نازل کیا، اور اسی قرآن کو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے، اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی کہ نبی تو پہلے آتے تھے، ابھی کیوں نہیں آ رہے؟ تو نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت پر ان لوگوں کو ذمہ داری دی ہے جو اس امت میں چند لوگ، خاص لوگ جو علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، جو اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائے، قرآن کا مطلب لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری اور آپ کی اس دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، سب لوگوں کی خستہ حالی، پریشانی حالی، جو ہم پریشان حال ہے، ہر طرف مسلمان مارے جا رہے ہیں، اس کی وجہ ایک ہے کہ ہم نے اپنے اپنے وقت کے، اپنے اپنے گاؤں علاقے کے، محلے کے علماء کرام کی باتوں کو نہیں مانا، ہم نے ان کو گالیاں دی، ہم نے ان کو برا بھلا کہا، ہم نے ان کو جو ہے ہم نے ان سے بدتمیزی سی بات کی، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان حال ہے۔ ہم کو چھوڑیے، ہم تو بہت بڑے گنہگار، ہم تو سمجھے کہ آپ کے سامنے جاہل ہیں، ہماری بات مانیے نہ ہمارے سمجھ مطلب نہیں ہے، لیکن آپ جس کو فالو کرتے ہیں، آپ کی نظر میں جو اچھا علماء کرام ہے، آپ کی نظر میں جو اچھا مفتیان کرام ہے، ان کی تو بات ماننا آپ کے اوپر تو ضروری ہے۔ ایسے بھی کچھ لوگ سمجھتے ہی ہم کو جاہل ہیں، اب کون لوگ سمجھتے ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم۔ تو خیر بھائی حال ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی ابھی کے دور میں، ابھی جو ہے مسلمان جو پریشان حال ہے، اس میں ہم بھی ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں،
ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی مسلمان ہی ہیں. تو اس کی وہ واحد اور اس کا ایک ہی طریقہ وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے اپنے وقت کے علماء کرام کی باتوں کو مان لیں. اگر ہم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا اور ہم نے ان کے قرآن پاک ہمیں یہ سبق دے رہا ہے, یہ بتلا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, کہ اے ایمان والو, اطیعوا اللہ, اللہ کا حکم مانو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کو فالو کرو. اور اس کے بعد وہ اطیعوا الرسول, اگر کسی کا مرتبہ ہے اللہ کی بات, وہ کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ اطیعوا الرسول, اور رسول کی پیروی کرو, ان کا حکم مانو, ان کو فالو کرو, ان کی بات کو مانو. اب جو ہے ایک قرآن پاک کی آیت وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اب یہاں بھی اس کا ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مفسرین یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وَأُولِي الْأَمْرِ سے مراد وہ ہے کہ آپ کے جو علماء کرام ہے اور مفتیان کرام ہے ان کی پیروی کرو. مطلب ان سے جو ہے مسئلے مسائل, قرآن و حدیث کی جو مسئلے آپ کو سمجھ میں نہ آئے ان سے آپ مسئلے مسائل پوچھیں, مفتیان کرام سے جو ہے فتویٰ لیں, اپنی من چاہی زندگی نہ گزاریں, اپنے من سے جو سمجھ میں آیا کہ یہ جائز ہے تو جائز ہے, نہیں. قرآن یہاں پہ وہ اولی الامر سے مراد یہاں پہ علماء کرام کو اور مفتیان کرام کو لیا ہے. اور ایک دوسرا ترجمہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ حکام اور امراء ہے, موجودہ جو حکومت جس کی ہے ان کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا. جو انہوں نے قانون نافذ کیا ہندوستان کے اندر, اس قانون کو آپ کو فالو کرنا ہوگا, ان کی باتوں کو ماننا ہوگا اور مان کے چلنا ہوگا. یہی قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی, شاید کیا خیال ہے, سمجھ میں آئی بات؟ اصل دیکھیے کہ اس سے پچھلے جمعہ جو ہم بیان کیے, جس جمعہ ہم گھر جا رہے تھے, تو اس جمعہ کا ویڈیو جو ہم نے دیکھا تو ذرہ برابر بھی ہمارے موبائل میں آواز نہیں آ رہی تھی. ریکارڈنگ ہوا لیکن یہ جو ہے میک ہمارا کام نہیں کیا, اور باہر کا جو لگا ہے ساؤنڈ, اس کی بھی آواز اس میں صاف صاف نہیں آ رہی تھی. تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اندر جو ہے آواز صاف صاف نہیں آتی ہے نا, نہیں سمجھ میں آتی ہے. اگر آ رہی ہے تو پھر ہمارا کیا ہے, چلیے اچھی بات ہے, نہیں تو پھر وہی ہوگا کہ کل قیامت کے دن آپ ہمیں کہیں گے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا, کہ انہوں نے بیان کیا تھا عبد الرحمن صاحب نے, ندوی صاحب, لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اور تو وہاں کہیں گے یا اللہ ہم نے بیان کیا تھا, آپ جا کے دیکھ لیجیے یوٹیوب پر. اب وہاں تو یوٹیوب ہوگا نہیں, لیکن ایک مثال دے رہے ہیں. تو خیر بہرحال اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بات ٹھیک ہے, اس میں آپ کا فائدہ ہے. اس لیے کہ وقت ہمارا اگر سمجھ میں نہ آئے پھر ہمارا بھی وقت برباد ہو گیا, آپ کا بھی یہاں بیٹھنا برباد ہو گیا, خراب ہو گیا. پھر نہ ہم کو ثواب ملا نہ آپ کو ثواب ملا. بس اتنا ہوا کہ ہم نے آدھا ایک گھنٹے جو مطالعہ کیا, کتابوں کو پڑھا, وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا, بس وہ حق ادا ہو گیا. اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات تو آپ کمپلین کیجیے, ہم جو ہے کہیں گے سیکورٹی صاحب سے ایک چھوٹا سا اسپیکر اندر بھی لگا دیں. اگر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, چلیے کوئی بات نہیں ہے, جیسا چل رہا ہے چلنے دیجیے. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو ہے ہمیں اللہ کی اطاعت کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے وہ کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد قرآن نے کہا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اس کے بعد یہاں پہ کون ہے ابھی کے دور میں؟ کہ وہ یہ ہے کہ آپ علماء کرام اور مفتیان کرام سے پوچھیں, مسئلے مسائل پوچھیں, ان سے دین سیکھیں. کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ اگر آپ انجینئر اور ڈاکٹر سے دین سیکھیں گے تو آپ کو جو ہے کیا سیدھے جہنم میں لے جائے گا. اس لیے کہ انجینئر کو کیا معلوم دین کے بارے میں؟ ہاں اگر انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہوگا, شروع میں بچپن میں قرآن کو پڑھا ہوگا, 4 مہینے جماعت میں وقت لگایا ہوگا تو ان کو کچھ سمجھ میں آئے گا. ڈاکٹر اگر 4 مہینے جماعت میں لگایا ہوگا تو ان کو سمجھ میں آئے گا. اور دین سیکھنے کا راستہ سب سے آسان, سب سے اچھا اس وقت ابھی کے دور میں جماعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ کو دین کا علم نہیں ہے تو اللہ کے واسطے ہم کہہ رہے ہیں, آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ 3 دن کی جماعت میں نکلیے, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب جو چھوٹے بچے ان کو تو علم سکھا سکتے ہیں مدرسے میں جا کے, مکتب میں بچے آ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں, لیکن جو زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں
وہ کیسے علم سیکھیں؟ تو ان کے لیے راستہ جو ہے مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ بھائی جماعت میں نکلیں، اپنا جان مال وقت سامان لے کے نکلے، دین سیکھیں۔ اگر آپ دین کسی ایسے لوگوں سے سیکھیے گا، رکشہ چلانے والے سے، ٹھیلا پہ جو ہے کیلا بیچنے والے سے، ڈاکٹر انجینئر دوسرے جو مزدور لوگوں سے دین سیکھیے گا، تو دکاندار سے علم سیکھیے گا یعنی دین سیکھیے گا، تو آپ یقین مانیے کہ آپ سیدھے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور جائیں گے آپ۔ اس لیے کہ اگر ہوتا تو ابھی وقت ہے نا، جب ابھی وقت ہے 5 منٹ، ایسا اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں اس قوم کے اندر کسی کو نبی بنا کے نہیں بھیجتا۔ کیا خیال ہے؟ ہوتا نا ایسا؟ کہتے بھائی تم کسی سے دین سیکھ لو، جو دکان چلا رہا ان سے بھی دین سیکھ لو، جو مزدوری کر رہا ان سے بھی دین سیکھ لو، جو رکشہ چلا رہا ان سے بھی دین سیکھ لو۔ نہیں نہیں نہیں، قرآن یہ نہیں کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آپ کو جانا ہوگا علماء کرام کے پاس، مفتیان کرام کے پاس، مسئلے مسائل کو پوچھنے کے لیے، فتویٰ لینے کے لیے۔ اگر آپ نہیں جاتے ہیں، کسی اور سے پوچھتے ہیں، تو آپ سیدھے جو ہے جائیں گے گمراہی کی طرف۔ پھر جو ہے سمجھیے کہ ہمارا آپ کو بچانے والا جہنم سے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو آج کا پیغام، آج کا جو ہمارا اس ٹاپک سے، یہ موضوع سے یہ پیغام جاتا ہے، ہم میسج دیتے ہیں آپ لوگوں کو کہ ایک دنیا کے اندر جب تک ہم زندگی گزاریں، جب تک آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے معاشرے میں علماء کرام ہے، مفتیان کرام ہے، مدرسے ہیں، دینی مدارس ہے، ان کا ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، اور وہاں جا کے علم سیکھیں، وہاں جا کے دین سیکھیں، علماء کرام کی مجلس میں بیٹھیں، مفتیان کرام سے فتویٰ لیں، مسئلے مسائل پوچھیں، تب آپ کامیاب رہیں گے، تب آپ دین پر سیدھے راستے پر چلیں گے، تب ہمیں تھوڑا موڑا علم جو ہے دین سیکھنے کو ملے گا اور دین ہمارے زندگی کے اندر آئے گا۔ نہیں، اگر نہیں سیکھے، ادھر ادھر بیٹھ کے وقت گزار دیے، تو یاد رکھیے کہ القیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 ہی سوال پوچھیں گے۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی تم نے محرم کے مہینے میں ہمارے حضرت حسن حسین کے شہادت میں، ان کے انتقال میں غم منائے تھے یا نہیں منائے تھے، تم نے روڈ جام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تم نے کیا کیا تھا نہیں کیا تھا، وہ نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ۔ وہ کہیں گے یہ ہمارا ہیڈک ہے ہی نہیں ہے، یہ ہمارا سوال ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی اسکول کا ایگزام ہونے والا ہے، یہ سرکاری بورڈ کا 10ویں ایگزام، کیا خیال ہے کب ہوگا؟ مارچ میں ہے، فروری میں ہے۔ اب جو ہے ان کا جتنا بھی پیپر آئے گا، سب کا الگ الگ پیپر آئے گا۔ پہلا دن فزکس کا آئے گا، دوسرا دن جو ہے میتھ کا آئے گا۔ اب میتھ کی پرچے میں جو ہے آپ یہاں پہ دین لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے ایک اللہ کی جو ہے اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اس کے بعد جو ہے امام صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے علماء کرام سے مسئلے مسائل پوچھو۔ تو میتھ کے سوال میں اگر یہ آپ لکھیں گے تو کیا خیر آپ کو نمبر دے گا؟ 0 دے گا، 0، کچھ بھی نہیں ملے گا، سیدھے فیل کرے گا آپ کو۔ کہے گا بھائی ہم نے یہاں پہ میتھ کا سوال دیا، تو یہ میتھ کا پرچہ ہے نا، تو آپ میتھ کے سوال کا جواب دیجئے نا۔ اب اتنے قابل، اتنے ایڈوانس کیوں بن رہے ہیں؟ اپنے آپ کو قابل کیوں بنا رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی لکھے جا رہے ہیں؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے سوال سب سے پہلا یہ ہوگا کہ بھائی ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا عبادت کرنے کے لیے، تو لہٰذا تم نے عبادت کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تم نے نماز کی پابندی کی تھی یا نہیں کی تھی، بس یہی سوال ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جو ہے کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا حق ادا کیا، تم اپنے معاشرے میں رہتے تھے، لوگوں کے کیا حق تمہیں ادا کیا، بس 2 ہی سوال ہوں گے۔ ایک سوال 50 نمبر کا ہوگا، دوسرا سوال کتنے نمبر کا ہوگا؟ 50 نمبر کا۔ اگر آپ 100 نمبر لے آئے یا 80 نمبر بھی لے آئے تو ہو سکتا ہے کہ پاس ہو جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جلوس تم نے نکالے تھے کہ نہیں نکالے تھے، محرم میں جو جلوس نکالے تھے کہ نہیں نکالے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ ہمارا ہیڈک نہیں، یہ ہمارا سوال ہی نہیں تھا، یہ کوشچن میں ہمارا یہ سوال ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا ہم کس کو فوکس کریں بھائی؟ عبادت کو فوکس کریں، اعمال پہ دھیان دیں کہ بھائی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے تو کرنی ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ پابندی کریں گے، آج سے علماء کرام کی باتوں کو سنیں گے، مانیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک سوال، 2 منٹ باقی ہے۔ جو ہے ہمارے پاس جو ایک شخص نے شکایت لے کے آیا کہ آپ جمعہ میں بیان کیجئے کہ جو ہے بچے جو ہیں ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھیے، ہم صاف سیدھے الفاظ میں کہتے ہیں
کہ ہم نے بچپن سے دیکھا اپنے ابا کو نیک انسان، یعنی کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے جو ہے اچھے کام کرتے ہوئے، تو ہم نے بچپن سے ان کو دیکھا تو ہمارے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہوئی، ہم نے ان کا عزت کیا، ان کا احترام کیا. جیسے کہ سامنے ابھی کہ ہم نے دور میں، آپ لوگ بیٹھ جائیے بابو، ہم نے ابھی دیکھا جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ نیک صالح انسان ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ ان کے جتنے بھی بیٹے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. ان کا پوتا یہ جو ہے ارشاد، ایک دن جو ہے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر صاحب کی مغرب بعد سینہ میں درد ہو رہا تھا، تو ان کو ہم نے دیکھا کہ کونا میں آ کے بچہ رو رہا تھا اپنے دادا کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے نے دیکھا بچپن سے کہ ہمارا دادا جو ہے نیک صالح انسان. ان کو نہیں دیکھا کبھی چوک چوراہے پہ بیٹھ کے پان گٹکا کھاتے ہوئے ادھر ادھر گھومتے ہوئے. ہم نے دیکھا اپنے دادا کو جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہوا، تب جا کے یہ بچہ ان کی عزت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے. ان کی اولاد، ان کے بیٹے، ہم نے دیکھا کہ ان کے بیٹے ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کا بیٹا ان کو دیکھا کہ جو ہے بچپن سے ہمارا باپ جو ہے کیا کر رہا ہے، نیک صالح انسان ہے. کبھی ہم نے ان کو نہیں دیکھا پان گٹکا کھاتے ہوئے، کبھی ہم نے ان کو نہیں دیکھا کہ چوک چوراہے بیٹھ کے کسی سے جو ہے شراب ادھر ادھر کرتے، گندا کام کرتے ہوئے. ہم نے ہمیشہ دیکھا اپنے ابا کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہوئے. تب جا کے جو ان کی اولاد ان کی عزت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے. ہم لوگ بھی دیکھا بچپن سے کہ ابو کو دیکھا ہم نے جو ہے روزانہ جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے تھے. ہم کو بھی کبھی کبھی ساتھ لے جاتے تھے جمعہ کے دن. جمعہ کے دن ہم کو آدھا گھنٹہ پہلے لے کے جاتے تھے مسجد میں بچپن سے. تو جس کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر ان کا عزت، ان کا احترام، ابھی بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ان کی جو زیادہ عمر کے لوگ، آپ لوگ ہمارے ابو کے زیادہ عمر کے لوگ آپ لوگوں کی عزت کرتے ہیں اسی وجہ سے کہ آپ سب لوگ ہمارے ابو کی عمر کے زیادہ عمر کے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں. تو جس کی وجہ سے میرے والد محترم کو ثواب ملتا ہے. اسی طرح اگر آپ کے بچے، آپ کی اولاد اگر آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نیک صالح انسان نہیں ہیں. بچپن سے آپ کا بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرا ابو جو ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، پان گٹکا کھاتا ہے، 5 وقت کی نماز میں نہیں جاتے، دیکھتے ہیں کہ نماز اذان ہو رہی ہے بیٹھا ہوا ہے، تو کیسے آپ کا بیٹا آپ کی عزت کرے گا؟ ایسا کبھی نہ ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا. لکھ لیجئے میری باتوں کو، غور سے سن لیجئے. اگر آپ ابھی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آج توبہ کیجئے اور آج سے عہد کیجئے کہ انشاءاللہ آج سے ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، آپ اپنے اولاد کے سامنے جو ہے ان سے ہم عزت سے بات کریں گے، اور آپ کی اولاد آپ کو دیکھے کہ ہاں میرے ابو سدھر گئے ہیں، اچھے انسان بن گئے ہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ کی اولاد آپ کی عزت نہیں کرتا ہے تو آپ میرے پاس آئیے اور ہم کو 1 گھنٹہ گالی سنا کے چلے جائیے. اگر ایسا چاہتے ہیں تو اگر آپ کی عزت ہو، آپ کا احترام آپ کا والد، آپ کا اولاد کرے، آپ کا بیٹا اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزت کرے، تو آپ نیک صالح انسان بنیے، اچھے انسان بنیے. پان گٹکا چھوڑ دیجیے، ادھر ادھر کی جو چیزیں کھاتے ہیں نشا والی چیز، اور آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے. ہم نے دیکھا جیسے حاجی صاحب ہے، حاجی صاحب کے بھی پوتا پوتی ان کے بیٹا جو ہے ان کا عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے ابو نیک صالح انسان حاجی ہیں، ان کی عزت کرنا ہے ہمارا فرض بنتا ہے. اب لیکن آپ نماز کے لیے نہیں آ رہا، جمعہ میں 1 دن آ رہے ہیں، تو کہاں سے آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے گا؟ عزت تو دور کی بات، آپ کو جوتا بھی مار سکتا ہے وہ، نعوذ باللہ. ایسا کبھی نہ ہو، اللہ نہ کرے، لیکن ہو سکتا ہے. یہ معاشرہ چل رہا ہے. اب بیٹا کہتا ہے یار میرا باپ تو ہمیشہ جب بھی دیکھتے ہیں باہر گھومتا رہتا ہے، جب دیکھتے ہیں تو منہ میں گٹکا لے کے کھا رہا، سکھر کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے رات میں، تو وہ اولاد آپ کی کبھی بھی عزت نہیں کرے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی. تو اللہ کے واسطے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے تو آپ بھی پہلے آپ انسان کا بچہ بنیے، پھر اس کے بعد آپ کا بیٹا انسان کا بچہ بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.